بھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی، میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا یہ بھی ٹونٹ کے طور پہ، جیسے وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے۔ احمد بریلوی مجدد کیوں ہے؟ کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا۔ مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں یا میں؟ جنہ ہوتے اعلیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو ہے عقیدہ توحید۔ گفتگو جو ہم سنوائیں گے آپ کو وہ ہے مرزا علی دین حفیظہ اللہ تعالیٰ کے پاس جی ٹی ایل پی یعنی طریق لبیک کا نمائندہ یا ان کا سپورٹر سمجھ لیں، وہ پہنچا ہوا ہے جی، وہ ووڈ کاسٹ کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے جی۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ شروع کے اندر بات سمجھا دوں کہ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے نا، اس بندے نے سمجھ لو کہ دنیا بھی سوار لی آخرت بھی سوار لی، یعنی اس نے دنیا بھی بنا لی آخرت بھی بنا لی۔ مین چیز عقیدہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن کا مطالعہ کریں نا تو تمام انبیاء نے اپنی قوم کو آ کر توحید کا ہی پیغام دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی۔ سب سے بڑی بات دیکھیں گے نبی یعقوب علیہ السلام، سپارہ پہلا ہے، نبی یعقوب علیہ السلام جب رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو جمع کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ناظرین یہ جو پہلے پڑھی گیا ہے، نبی یعقوب علیہ السلام رب العالمین سے ملاقات کرنے لگے ہیں تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اس معاشرے کے اندر کبھی کسی باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا کتنی بار مسجد میں گئے ہو، کبھی نہیں پوچھا کہ آج اگر آپ نے کمایا حلال بھی کمایا یا نہیں۔ خیر ناظرین، اب نبی یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو سارے کیا کہتے ہیں؟ الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ اللہ مشکل کشا ہے، وہ اللہ حاجت روا ہے، وہ اللہ ہی داتا ہے، وہ اللہ ہی غوث العظم ہے۔ آگے بھی اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ ہی داتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے 99 نام میں سے داتا لفظ دکھا دے، تو نبی داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ تو دیتا تو اللہ ہے نا، یہ تو نہیں دے سکتے بابا جی علی جویری رحمۃ اللہ، میں اللہ کے ولی مانتا ہوں، دینے والا تو کون ہے؟ تو اللہ ہے نا۔ تو داتا کا مطلب دینے والا، تو سمجھ لیں پھر اللہ ہی داتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ بھی بابا جی علی جویری رحمۃ اللہ علیہ بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھیں گے ان کی زبانی سنیں گے ایسے مطلب فکر کے، کہتے ہیں ان کی 4 بیویاں تھے، اولاد کوئی نہیں۔ پھر بابا جی علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن لوگ جاتے ہیں ان کے دربار پہ، مزاروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، میں چاہتا ہوں ناظرین قبل اس سے کہ آگے ہم گفتگو کریں، آپ کو وہ جو ووڈ کاسٹ ہوا ہے نا ٹی آر پی کا بندہ جو پہنچا ہے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، آخر انہوں نے کیا عجیب و غریب سوال کیے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موجود ہوں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے پاس۔ جیسے کہ آپ میرا تعارف جانتے ہیں، میں پچھلے 8 سال سے تحریک لبیک پاکستان کے جو مین چینل ہے لبیک شو فیڈریشن کا صدر رہا ہوں، اور رضوی میڈیا جیلم وہ بھی میں چلاتا رہا ہوں پچھلے 8 سال سے۔ تو 6 سال سے میں مقیم ہوں اٹلی میں، تو جو میرے چینل ہیں وہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ آج میں جو علی بھائی کے پاس آیا ہوں، میں ایک صحافی بھی ہوں اور اپنی سوچ رکھتا ہوں، اپنی سوچ کے تحت اپنے اختلاف کے تحت میں علی بھائی کے پاس موجود ہوں۔ تو میرا تعلق ویسے تو ایک بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، جیسے کہ علی بھائی جانتے ہیں کہ میرا بھائی بریلوی مکتبہ فکر کا ایک عالم بھی ہے، اور جو میرا نانکا وہ سارا دیوبندی ہے۔ ان دونوں مکتبہ فکر سے میرا کافی اچھا تعلق ہے۔ تو میرے کچھ علی بھائی سے پچھلے 3-4 سال سے میں علی بھائی کو سن رہا ہوں، اور کافی حد تک میں ان کو سنتا تھا جب سے ہم نے ویڈیوز لگائی ہیں ان کی آگے پیچھے۔ تو ہمارے علماء سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، کچھ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں، کچھ مرزائی کہتے ہیں، کچھ آپ کو گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ صحابہ کہتے ہیں۔ تو میری زندگی کا ایک اصول ہے، جیسے علی بھائی نے ہر علماء کے پاس جاننا، جب تک کوئی بندہ زندہ ہو میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو میرا اختلاف ہے اس سے میں کاؤنٹر خود ہی کر لوں، ماشاءاللہ، کہ وہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے پھر تو فائدہ کوئی نہیں، پھر تو وہ بحث بڑھتی جاتی ہے۔ اب ماشاء اللہ حیات ہیں، آپ سے میری بات ہوئی تھی، آپ نے کہا شہزاد بھائی آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو موجود ہوں۔
تو جزاک اللہ خیرا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم جی شاہ زیب بھائی, آپ کو اکیڈمی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس شخص کے اوپر اعتراض ہے ڈائریکٹلی اس سے پوچھا جائے, بجائے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کسی دوسرے کے کہنے پر رائے قائم کر رہے ہیں, اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو لوگ کاٹ رہے ہیں ان کی بات دیکھیں. اس بندے سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات ہے, آپ کا کلپ دیکھا ہے, یا آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے, تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. تو آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو وہ آپ کھلے دل کے ساتھ کریں, انشاءاللہ ہم کوئی برا نہیں منائیں گے. آپ بالکل جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں, کوئی ضروری نہیں کرٹسی میں پڑھنے کی. آپ سوال کی جو طاقت ہے, اسٹرینتھ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ جس طریقے سے وہ اعتراض ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں. آپ کا رائٹ ہے, اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی علی بھائی, جیسے کہ آپ اکثر ویڈیو میں کہا کرتے ہیں کہ اگر میرا کسی دیوبندی یا بریلوی عالم سے, مفتی سے جب ڈیبیٹ ہوگی, میں سب سے پہلے ان کے عقائد پر بات کروں گا. جیسے کہ آپ ان کا کہا کرتے ہیں ان کے بنیادی عقائد ہیں, جیسے بریلویوں کا چشتی رسول اللہ, اور دیوبندیوں کے بنیادی عقائد ہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ. جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا ان دونوں مکتبہ فکر سے کافی اچھا تعلق ہے, تو ہم نے تو ساری زندگی یہ دونوں عقائد نہیں پڑھے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بنیادی عقائد ہیں, آپ بھی 32 ایئرز بریلوی رہے ہیں, کیا آپ کے بھی بنیادی عقائد چشتی رسول اللہ تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنیادی عقائد چشتی رسول اللہ تھے, تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ 32 سال بریلوی رہے ہیں, پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ 32 سال مشرک اور کافر رہے ہیں, کیونکہ جس کا بنیادی عقائد یہ ہے وہ تو کافر ہے ہماری نظر میں. اگر ہم یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا بنیادی عقائد ہماری نظر میں پھر دونوں کافر ہیں. ہاں جی, اس کا جواب بڑا آسان ہے, وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ کلمے کو جو الامداد رسالے میں پرنٹ ہوا آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے, اس میں جو اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑھ رہا ہے, اس کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے, یہ دیوبندی چھپاتے ہیں, بریلویوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو ریپیٹ کیا. اس کے جواب میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی, انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے. اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے, یعنی جس پیر کی طرف تم رجوع لا رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی. اچھا, یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی, نعوذ باللہ, یہ اس نے پڑھا ہے. آپ کو شاہ زیب بھائی کوئی بندہ خط لکھے کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر درود پڑھا, پھر بیداری میں بھی میری زبان پہ بے اختیار آ گیا, تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے, یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہو؟ یہی کہیں گے نا, شیطان کہتے ہیں. اور یہی بریلوی کہتے ہیں. یہ رونا میں نہیں رو رہا, ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں. آپ دیکھیں جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی عقائد بمقابلہ اسلامی عقائد. انہوں نے خود دیوبندیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے, تبھی اسلام کے مقابلے پہ نا. اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے. تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمے کو انڈورس کرنا اور درود شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے. تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے, یہ تو بریلویوں کو آلریڈی عقیدہ ہے, اور بریلوی اس کے اوپر بغلیں بجاتے ہیں. جی جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتا تھا کہ اشرف تھانوی صاحب نے یہ کیا, اور جب تک ہم بریلوی تھے, بریلوی ہوتے ہی وہ ہے جو دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ رسول مانے. یہ تو ہے, مطلب ٹی ایل بی والوں کو تو یہ بات نہیں بتانی چاہیے, ان کا تو پورا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے, وہ تو سورہ سور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بات ہوگی سیٹل, لہذا مجھے سنگل آؤٹ نہ کریں, میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں. یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخ رسول ہیں, لہذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اب آ جائیں چشتی رسول اللہ. جی ہاں, مجھے چشتی رسول اللہ کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا جب تک میں بریلوی تھا. اور کیوں پتا ہوتا؟ بریلوی کو چشتی رسول اللہ کا کسی بریلوی نے تو نہیں بتانا تھا نا, ورنہ تو وہ بریلویت کو بھی چھوڑ جاتا. مجھے تو یہی بتانا تھا کہ فلاں والے نے کلمہ پڑھایا ہوا ہے, ہمارے تو عاشق رسول تھے, مجھے نہیں پتا تھا. اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا ہے میں نے بریلوی چھوڑ دی ہے. یعنی میں نے بریلویت کیوں چھوڑی کہ جن گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے ہم دیوبند کو, اہل حدیث کو برا سمجھتے تھے, اسی نوعیت کی جب ہمارے ہاں نکلی تو اب کوئی جواز نہیں رہتا نا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے کرنی ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے. تو اب مجھے بتائیں
یہ چشتی رسول اللہ جو ہے یہ دیوانگی رسول اللہ کے لیے دکھائی گئی ہے تو اس میں تو آپ فارغ ہیں. یا سبحانی ما اعظم شأنی بازید کا جو کلمہ یہ تو اللہ کے بارے میں اس کی تعویل ہو جائے گی. جو انہوں نے یہ کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور اس سے بڑھ کر محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, یہ اس نے ٹکر رسول اللہ کے ساتھ لی ہے. اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے اور یہ اتھینٹک کتابوں میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء کے اندر تعویل کرتے ہیں. اب بریلویوں کا یہ کہنا کہ چشتی رسول اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ الہاقی عبارتیں ہیں, یہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. جو مفتی یہ آ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے نا وہ اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اس بڑے مفتی کے ساتھ, وہ جو مناظرہ ہے میں قلعہ ٹھوکاں گا میں کراں گا, اس میں یہ چھوٹو بیٹھا ہوا ہے جو آج کہہ رہا ہے الہاقی عبارت ہے. تو میں اس سے پوچھوں گا تجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ الہاقی عبارت ہے؟ تو بیٹھ کے مناظرے میں دفاع کر رہا ہے اور اس نے کہا اس کے بڑے نے جس کے پیچھے یہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہے اور اس نے سبحان اللہ بھی کہا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا تھا میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, کلمہ وہی ہے نعوذ باللہ. تو میں نے کہا تو کمینے ہی نکلے ہیں, واقعی کمینے ہی حرکت کرتے ہیں. اچھا اس وقت تو یہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, اس وقت تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ الہاقی عبارت ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کی عبارتیں ہیں. اعلیٰ حضرت چونکہ عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں, ان کے ہاں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی. تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبع سنابل, اور وہ فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے, بریلویوں نے خود چھاپی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں گے؟ اگر انہیں پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو پھر تو انہوں نے بہت بڑی دلیری کی کہ ایسی گستاخانہ عبارت کو ہوتے ہوئے بھی کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو ان کا علم غیب فارغ, بزرگوں کا علم غیب فارغ. مجھ سے پہلے کس بریلوی عالم نے آ کے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کا رد کیا ہو؟ یہ تو مناظرے کرتے تھے تصوف کی عبارتیں کہہ کے, اور یہ کہتے تھے شتیہات ہیں. ایون مفتی حنیف قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی, ان کا جو مناظرہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے اس عبارت کو ڈیفینڈ کیا شتیہات کہہ کے, یہ نہیں کہا کہ یہ الہاقی عبارت ہے کہ بعد میں کسی نے داخل کر دی ہے. یہ تو میری وجہ سے ان کو بیان بدلنا پڑ گیا نا, اب ان کے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے کیونکہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر بتا دیا. اب یہ میرا کہنا کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, وہ اس لیے ہر اس بریلوی کا یہ عقیدہ بنیادی ہے جو چشتی رسول اللہ کو کفر نہیں کہتا اور ان علماء کو نہیں رگڑے میں لاتا جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے. تو دیکھ لیں گے ذرا, یہ تو دفاع کر رہے ہیں, الٹا مجھے گالیاں نکال رہے ہیں, اور جو اس کو مان لیتا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے. ہاں تو بس بات ختم ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا چشتی رسول اللہ کا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ. اب مجھے بتائیں اگر ٹی ایل پی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا رہا ہے, ٹی ایل پی والے اگر ختم نبوت کے مسئلے میں مخلص ہیں تو لاہور کے اندر ان پبلشرز کی دکانوں کے آگے دھرنے کیوں نہیں دیتے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں؟ یہی بات کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے, ان کے فرقوں کی ہیں, ان کے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں. تو یہ صرف اینٹی قادیانی تحریک ہے ٹی ایل پی, معذرت کے ساتھ. یہ ختم نبوت تحریک اس دن ہوگی جس دن یہ چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو غلط کہیں گے. مجھے بتائیں آج تک خادم رضوی صاحب نے یا ان کے بیٹے سعد رضوی صاحب نے کسی ویڈیو میں چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ کو غلط کہا ہے؟ ہاں. تو بنیادی عقیدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, کیا ختم نبوت بنیادی عقیدہ نہیں ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے. ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غلام القادیانی دجال کو آپ نے برا کہنا ہے. جس نے ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر, اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا اسے انڈورس کیا یا اسے چھاپا یا اس کو غلط کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہا کہ یہ تو بزرگ خاص حالت میں تھے, وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ انہوں ہلکا نہ جانو, جیڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے, خاص حالت ہی نبی تے پونک دیو. ٹھیک ہے, مالکیاں نو ہی پی گئے ہو تسی. ٹھیک ہے, اسی تے ہی گل کریں گے, مالکاں نو پی گئے ہو. عزتیں ویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اور جا کے اجمیر اور بغداد میں پھینک دی ہیں, دیوبند اور بریلی میں پھینک دی ہیں. یہ غداری ہے اپنے نبی کے ساتھ. تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے. البتہ جو بریلوی سریعام یہ آ کے کہہ دے, سٹیٹمنٹ اس طرح دینی ہے جس طرح اعلیٰ حضرت نے دی ہے کہ یہ کفر ہے,
اس کو چھاپنے والا کافر, اس کی پرنٹنگ کرنے والا کافر, اس کو بیچنے والا کافر, اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اس طرح کے الفاظ ہیں. میں اس ٹاپک پہ جتنی ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا. اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مجدد آیا تھا نام لیے بغیر, اس نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں, اس کے کہنے پہ ہم نے یہ مانا ہے, ورنہ آج سے پہلے تو ہم مناظرے کر رہے تھے. اتنا پھر حوصلہ رکھے نا. دیکھیں میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نے کئی باتیں اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہیں, کئی باتیں میں نے الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں, پیر نصیر الدین صاحب سے سیکھی ہیں, ڈاکٹر اسرار سے سیکھی ہیں, میں نے مولانا اسحاق صاحب سے سیکھی ہیں. میں ببانگ دول اختلاف بھی ان لوگوں سے کرتا ہوں, اور ان سے سیکھنے کے اعتبار سے میں تعریف کرتا ہوں. تو آپ بھی کہنا کہ ہم نے انجینئر صاحب سے یہ سیکھا, ہم تیار ہیں. اچھا علی بھائی, آپ کی ایک ویڈیو مطلب آج سے میں 4 سال پہلے سنی تھی, اسی کی ویڈیو کی برکت سے میں الحمدللہ ریورٹ مطلب فرقہ وارث کی لعنت سے بچا ہوں. آپ کی ایک ویڈیو جس میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 کا حوالہ دیتا ہوا, ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء, جنہوں نے اسلام دین میں فرقے بنا لیے, ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ ہے. تو ویسے تو علی بھائی آپ کو بھی لوگ جیلمی بھی کہتے ہیں, کیا یہ آگے بڑھ کے یہ جیلمی فرقہ نہیں بنے گا؟ کیا یہ آگے جا کے آپ کو بھی لوگ فرقے کے نام سے شہر کی ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے, آپ کو لوگ جیلمی بھی کہتے ہیں, آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی جیلمی کہا جاتا ہے؟ وہ خود سے کہتے ہیں جی ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے آپ کو جیلمی لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جیلم کے ساتھ منسوب نہیں کیا. مرزا میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں, وہ آپ کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے, اور وہ لکھنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ کاسٹ ہے, اور صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت تھی, ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت تھی. یہ ہم اپنی نسبت نہیں چھوڑ سکتے. اگر بنو ہاشم میں ابو لہب پیدا ہوا, اس کی وجہ سے رسول اللہ کو ہاشمی کہنا تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. اس طریقے سے اگر غلام محمد قادیانی دجال مرزا فیملی میں پیدا ہوا, تو اس کی وجہ سے ہم مرزا لکھنا تو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تو بالکل ایک ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ہم مرزا کیوں لکھتے ہیں, وہ تو ہم نے لکھنا ہے, وہ تو ہمیں قرآن و سنت کا حکم ہے. سورہ الحجرات میں بھی آیا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہے. باقی یہ کہنا کہ فرقہ بن جائے گا, کہ یہ تو کہتے ہیں فرقہ بن گیا. ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ دنیا میں ایک ٹرم ہے نا جی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں یہ گھڑی ہے, اگر میں ایک موٹر بائک کو گھڑی ثابت کرنے کی کوشش کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. گھڑی میں ہوگا یا سوئیاں ہوں گی یا ڈیجیٹل واچ ہوگی, اس پہ ٹائم آ رہا ہوگا. اب موٹر بائک کے بارے میں اس کا سپیڈو میٹر کی جو سوئی ہے, آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بڑے والی سوئی جو ہے نا, یہ وہ والی ہے جو گھڑی کی وہ ہوتی ہے, اور چھوٹی والی جو آپ کو فیول بتا رہی ہے وہ ہے. تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ان سوئیوں کا گھڑی کی سوئیوں سے کیا لینا دینا, یار یہ موٹر بائک ہے, یہ گھڑی نہیں ہے. اس طریقے سے فرقوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا. فرقوں کا ایک بابا ہوتا ہے جو کتاب لکھ کے یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں, میں مسلمان ہوں, اور جو جنتی فرقہ ہے وہ میرا ہے. میں نے کس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمی فرقہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں سارے فرقے مسلمان ہیں, اور ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, ان کو چندے دیتا ہوں, اور کوئی الگ سے مسجد نہیں بنائی. فرقے کی مسجد الگ ہوتی ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, ایک بریلویوں کو مسجد ملتی ہے نا, جو بندیوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک پلاٹ سانو بھی لاٹ کرو. تو میں نے تو کوئی پلاٹ نہیں مانگا. میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. نہ میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد. تو پھر مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فرقہ بنا لیا؟ نہ میں نے المہند لکھی, نہ میں نے حسام الارمین لکھی, نہ میں نے کسی کو کافر ڈکلیئر کیا, نہ میں نے یہ کہا کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہیں. الٹا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ مسلمان ہیں. اپنے اپنے عذابات بھگت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں داخلہ فرمائے گا. میں تو سب مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں, ان کو چندے دیتا ہوں, ان کی مسجدوں میں جاتا ہوں. الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی ہوئی ہے, لہٰذا یہ الزام ویسے ہی ختم ہو گیا. دیکھیں الزام لگانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی. جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کے اوپر اس طرح کی حد جاری کر سکتے ہیں کہ یہ والا معاملہ ہو گیا؟ چھوٹی سی بات کے اوپر حکم اٹھ جاتا ہے. دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. بخاری کی چیپٹر کی ہیڈنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے آئے امام بخاری کے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی. تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, پاگل, سویا ہوا شخص اور چھوٹا بچہ. اس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا کہ مجنون ہے تو اب شرعی حکم اٹھ جائے گا, اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی کیونکہ ہے ہی پاگل ہے. اب مجھے بتائیں, میرے اندر کوئی بھی ویسی چیزیں موجود نہیں جو فرقوں میں ہوتی ہیں.
मुझसे शरई हुक्म क्यों नहीं ये उठा रहे फिरके वाला? तो ठीक है, कहते रहे, लोग मुझे सुनते हैं, मुखालफीन के कहने के ऊपर ही लोग कहते हैं वो तो ये बात कर ही नहीं रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इन्होंने मिर्जा कह के कादियानी कहा तो सबसे ज्यादा वीडियोस इसी वजह से मेरी देखी गई, इन्होंने मेरे से बड़ी नेकी की है। तो इनको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कब्र आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन पूछेगा ये जो कुछ आपने किया है, ये जो हरकत आप कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे एतबार से पूछें तो मुझे फायदा है, और चीखो मनु तो फायदा ही फायदा है, मैं और लोगों को रसूलुल्लाह के साथ जोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अली भाई, आपको याद होगा कि मेरा आपसे लाइव सेशन हुआ था, मैंने एक सवाल किया था मिनी गॉड पे, और आपने मुझे दलील देते हुए कहा था कि जैसे कि बरेलवी भी कहते हैं कि उनका जो गौसे आज़म है वो कुम बइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को किया करते थे, लेकिन कुम बइज़्निल्लाह का मतलब तो है उठ जा अल्लाह के नाम से, तो ये कुन फयाकुन की सलाहियत तो नहीं ना हुई, ये तो मतलब अल्लाह के नाम से उठा रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि जन्नत में हमें कुन फयाकुन की सलाहियत मिलती है, तो अगर एक शख्स वहाँ पे जन्नत में कहे कि मेरा घर रसूलुल्लाह के साथ हो, और दूसरा भी कहता है मेरा रसूलुल्लाह के साथ हो, तीसरा भी कहता है, वहाँ पे तो लड़ाई हो जाएगी। तो अगर एक ख्वाहिश वाला हो तो फिर तो अल्लाह के हाथ में है ना कि अल्लाह जो मर्जी करे। जी अल्लाह के हाथ में है। मैंने किस वीडियो में कहा कि जन्नत में जाके इंसान अल्लाह ताला के दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाएगा? कभी भी नहीं कहा, ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जितनी अल्लाह ने उसको जगह दी होगी उसके अंदर उसका हुक्म चलेगा। ये नहीं हो सकता। अब कुरान में आया है कि जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहोगे। क्या इसका रिजल्ट किसी ने ये निकाल लिया है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं नबी इस्लाम का पड़ोसी बन जाऊं और अल्लाह ताला ये पूरी कर देगा? नहीं, वो जो पड़ोस के अहल होंगे उन्हीं के लिए पूरी होगी ख्वाहिश। आपके हालातों वाकयात के अंदर जो आपके लिए फेवरेबल है वो आपको मिलेगा, आप इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने 3 निकाह पढ़ाए हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने तो अगले दिन एक वीडियो में कह दिया, जब उनसे पूछा गया क्या जन्नत में वाईफाई होगा, इंटरनेट होगा, तो उन्होंने कहा भाई जन्नत में तो सब की ही छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, जो चाहोगे मिलेगा। या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। तो उनको किसी ने काफिर क्यों नहीं कहा? उन्होंने तो खुदा का लफ्ज बोला कि खुदाइयां होंगी, और एक नहीं सारी खुदाइयां मानी। वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। बाकी जो मिनी गॉड का कॉन्सेप्ट मैंने इस हवाले से दिया, इसमें वो गॉड माबूद के मानों में नहीं है, बल्कि इन मानों में है कि जिस तरह अल्लाह को मौत नहीं आनी, हमें मौत नहीं आएगी। जिस तरह अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में से अपने एरिया में हमारी मर्जी चलेगी। एक छोटे से उस एरिया के अंदर हम भी अल्लाह ताला की अता करदा उस ताकत की वजह से जो ख्वाहिश करेंगे वो चीज हमारे सामने आ जाएगी। ख्वाहिश के बाद चीज का सामने आना, ये तो कुन फयकून से भी बड़ी चीज होगी कि आप ख्वाहिश करें और वो चीज आपके सामने हो जाए। ये अल्लाह ताला के अंडर होगा। बाकी इस लफ्ज के ऊपर जो इतराज करते हैं वो भी इतराज नहीं बनता। उसकी वजह सूरह यूसुफ में 2 जगह है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब देखने वाले को कहा था तुम में से एक शख्स जिसने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर यह है कि वो अपने रब को शराब पिलाएगा। वहां रब जो है वो आका के मानों में है, लेकिन लफ्ज तो रब इस्तेमाल हुआ। फिर उर्दू जुबान में भी आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना खुदा, ये लफ्ज है नाव खुदा। नाव कहते हैं फारसी में कश्ती को, खुदा कहते हैं उसके चलाने वाले को, यानी कश्ती का चलाने वाला। और इसको मुख्तसर करके नाव खुदा से ना खुदा बन गया मल्लाह के लिए। अब वहां खुदा का लफ्ज है लेकिन वो खुदा उन मानों में नहीं है। तो ये इन्होंने खामखा एक लिंग्विस्टिक की बात से चीज को पकड़ा। हालांकि हम इस तरह पकड़े ना तो सूफिया जो वहदतुल वजूद कहते हैं हम उन पे कुफर का फतवा लगाएं। वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि काफिर, मुसलमान, जानवर, इंसान सब एक ही वजूद है, ये तो कुफर है। वो खुद भी कहते हैं कि नहीं, वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि तमाम चीजें अल्लाह की वजह से कायम है। हम कहते हैं फिर आप वहदतुल वजूद क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं इसकी तशरीह हम करेंगे ना, अगरचे लफ्ज बोल रहे हैं कि एक वजूद है, एक वजूद तो नहीं है। करोड़ों तो पाकिस्तान के अंदर इंसान आबाद है, ठीक है, 8 अरब दुनिया की आबादी है और बाकी जो वजूद है वो अलग से खरबों में है। तो फिर एक वजूद कैसे हुआ? वो कहते हैं नहीं, एक वजूद का मतलब यह है कि ये खालिक और मखलूक अलग है, लेकिन इन सब की जिंदगी उधारी है उसकी। इतनी बड़ी तावील हम उनकी मान के, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। पैंथीज्म का, हमाऊस का कीदा हिंदुओं वाला उनके ऊपर नहीं लगाते, हम उनकी तावील कबूल करते हैं। तो मैंने भी जो बात की थी वो ये है कि जन्नत में हर शख्स को अल्लाह ताला अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर
اختیار دے گا. اور دنیا میں یہ تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے پلٹ دیں دنیا کی. یہ تو کن فیکون سے بھی آگے چیز ہے. وہ تو دنیا میں ہی کن فیکون سے آگے مانے ہوئے کہ اشاروں سے کایا پلٹ دے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو سرکار بات یہ کہ جب انجینئر صاحب کوئی بات کرتے ہیں نا, اس سے بڑی بات ان کے بابے نے کی ہوتی ہے, وہ پس پشت ہوتی ہے, مجھے لا کے نا سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا, میرا کوئی ایک عقیدہ, میرا کوئی ایک نظریہ ایسا اصول اور مبادی میں آپ لے کر آئیں جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. مثلا اگر میں بنو امیہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو جو غالی رافضی ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننا تو دور کی بات, وہ منافق کہتے ہیں اور تقیۃً بھی نہیں مانتے. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر. تو مجھے بتائیں, مجھ سے زیادہ تو وہ یہ کر رہے ہیں, تو میں نے کوئی نیا نظریہ تو نہیں رکھا. اور میرا جو نظریہ ہے وہ بخاری مسلم سے میں حدیث پیش کرتا ہوں, اس کے باوجود میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. تو الحمدللہ میں کبھی بھی ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرتا. میرا ہر نظریہ درست ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں اس سے زیادہ سخت حالت میں یا بریلویوں کے ہاں پایا جاتا ہوگا, یا دیوبند کے ہاں, یا اہل حدیث کے ہاں, یا شیعہ کے ہاں. اب رفع الیدین پہ میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ ان کا تو پورا مسلک رفع الیدین کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بات کرتا ہوں گستاخانہ عبارتوں کی تو بریلوی تو پوری کھڑی اس کے اوپر ہے کہ دیوبندی گستاخ ہے. تو میں نے کوئی نئی بات تو آ کے کی نہیں ہے. میرا چیلنج ہے کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہے کہ ہر فرقے میں تھا, میں نے ہر فرقے کا حق ایک جگہ جمع کر کے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا بجائے بابوں کے ساتھ منسوب کر. نہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ ایکسپلین کر دیا. میرے کافی جو دوست جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اٹلی کے اندر, انہیں کا یہی سوال تھا, تو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دیا نا, اب ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت ایزی. میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیں وہ میں نے جو بات پہلی دفعہ بھی کی تھی وہ یہی کی تھی, اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. دیکھیں ایک اتنا مشکل سوال ہے جس کا جواب غامدی صاحب سے میں نے لیا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی. وہ یہ تھی کہ میں اس خدا سے کیسے محبت کروں جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. تو ایسے خدا سے میں ڈر تو سکتا ہوں کہ بڑا ڈر ہے جی منو پھسا چھڑیا, لیکن عشق محبت کیسے پیدا ہو؟ محبت تو آپ کے وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کسی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائیں. خدا کے لیے ہم کیسے شدید ترین محبت رکھیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر ایمان والا پوری زندگی ڈرتا ہے یار انہیں منو سٹ دینا ہے دوزخ وچ, انہیں منو چھڑنا نہیں ہے, تو میں عشق تو نہیں کر سکتا, ہاں ڈر سکتا ہوں. تو مجھ سے سوال ہوا تھا میں اللہ سے محبت کیسے کروں, تو میں نے اس کے لیے بتایا تھا کہ آپ اللہ کی ذات کا یہ پہلو غور سے دیکھیں کہ وہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ چاہتا تو اکیلا رہتا, لیکن اس نے محض فضل سے پیدا کیا مجھے, اور پھر کہا کہ 50-60 سال کی زندگی مجھے دے دو, میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا. یعنی جس طرح میں نے ہمیشہ رہنا تم بھی ہمیشہ رہو گے. خالق اور مخلوق کا فرق ہے, میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا. اچھا جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو پھر باقی ساری معبود والا معاملہ تو ختم ہو گیا. اچھا, اور دوسرا یہ میری کوالٹی ہے کہ جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. یہ کوالٹی تمہیں میں جنت میں دے دوں گا تمہارے فریم آف ریفرنس میں. انسان کے اندر ایک خدا چھپا ہوا ہے. ہر انسان خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے. انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا نا فرعون نے. یہ چھپا ہوا خدا ہر بندے میں موجود ہے کہ یار میری مرضی چلے. دیکھیں اسی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے, ملکوں کے اوپر قبضے کرتا ہے کہ میرا آرڈر چلے. اللہ نے یہ آپ کا آرڈر پورا کرنا ہے جنت میں گیون سرکمسٹانسز کے اندر. کسی کی جنت جو ہے وہ 10 پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی, کسی کی 1000 پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی. بخاری مسلم میں ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. تو وہ جنت اسی لیے کہ وہاں اس کی مرضی چلے گی, کن فیکون ہوگا, اس حوالے سے کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو یہ اعتراض بالکل illogical تھا. اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اتنی ٹالرنس سے کام لیتے ہیں. میں نے یہ کہا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بابوں کا خدا ہی کوئی اور مانتے ہیں, آپ نے 2 خدا مان لیے. یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں نے پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا مجلس 100 میں, اس میں نے بریف کیا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی فرقوں کا خدا ہو رہا ہے, بلکہ میں نے کہا تھا میں تو کافروں کا خدا بھی وہی مانتا ہوں جو ہمارا ہے, لیکن الگ اس لیے کہ وہ اور کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں اور میں اور کوالٹیز کے ساتھ, میں وہی کی کوالٹیز کو مانتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے سبحان السبوح
اس میں انہوں نے دیوبندیوں پہ وہابیوں پہ اہل حدیثوں پہ گرفت کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر گرفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے, سارے گناہ گنوائے ہیں. انہوں نے کہا جس نے جھوٹ گنایا نا اس طرح ساری گندی گندی باتیں کر کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. اب بریلویوں سے پوچھو کہ وہابیوں کا خدا کوئی الگ ہے, وہ کہیں گے نہیں نہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کوالٹیز کے ساتھ آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں, تسی میری داڑ تھلے آ سکتے ہو جڑا آپ بریلوی رہے. ہاں میری داڑ ایسی ہے تھوڑے سارے بابے وچ کڑی آخری جا. اچھا بھائی اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال اٹیچ کرتا ہوں. آپ کی اسی ویڈیو میں نا آپ نے کہا ہے کہ جنت میں عورتوں کے 4 شوہر ہوں گے. نہیں میں نے تو نہیں کہا, وہ آپ کا کلپ ہے میں نے 4 شوہر کریں گے, خواہش کریں گی شادی کی تو ان کو 4 شوہر نہیں. میں نے نہ یہ 4 شوہر کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی, میں نے تو کدے گنتی گنی نہیں, میں نے کبھی یہ بات نہیں, بالکل غلط ہے کسی کلپ میں. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا وہ جو ویڈیو ہے نا وہ ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا, اس کا جواب میں نے دیا, یہ ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. اس میں میں نے کہا تھا جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی اور عورت کیا کرے گی, تو میں نے کہا تھا کہ آپ ول آف گاڈ سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کی ول یہ ہے کہ حوریں میلز کے لیے, فیمیلز کے لیے نہیں ہے. اب اگر کوئی فیمیل کہتی ہے نا کہ مجھے کچھ چاہیے تو وہ پہلے ول آف گاڈ کے انڈر آئے گی. ول آف گاڈ یہ ہے کہ وہ پھر پہلے اللہ سے خواہش کرے کہ مجھے مرد بنا دیا جائے, پھر وہ مرد بن جائے گا, پھر اسے حوریں مل جائیں گی, ورنہ اس کی حوریں کسی کام کی نہیں ہے. اور میں عورتوں کو بھی بتا دوں جنت میں پہنچ کے آپ کے لیے حوروں کے لیے کوئی اٹریکشن ہوئے گی نہیں, اور نہ آپ کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کی کوئی اٹریکشن ہوگی, یہ اللہ نے چیز نکال دینی ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے جو سوکن والا رشتہ ہے وہ بھی ختم کر دینا ہے. کسی حور کو جیلسی نہیں ہوگی دوسری حور سے کہ یہ اس کے عقد میں ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے نا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, دنیا میں پاسبل نہیں. جنت کی ڈائنامکس الگ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان کے درمیان آپس میں جو رنجش کی وجہ سے کوئی کینہ آ جاتا ہے تو ہم جنت میں ان کے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال دیں گے اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے. تو دنیا میں تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ کسی کے بارے میں دل سے نفرت نکال دے جس سے آپ کا اختلاف ہے. اور مولا علی علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میرے عثمان بن عفان طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کوئی غل کوئی میل آ گیا وہ نکال دے گا. یعنی مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نکال سکتے ہیں, اللہ نکالے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری چیزیں کر دے گا. جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے. بس وہ آپ کی ویڈیو میں نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ میں کہتا ہوں اس میں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا, کاٹا جا سکتا, پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کو جوڑ دیا ہے. اگر آپ کی بہن بن جائے معمر تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے, پتہ نہیں وہ بناتے رہے جی. دیکھیں اتنی یہ بےہودہ باتیں ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے ہم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات سنی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہوں؟ ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علمی دلائل موجود ہیں تو ہم کیوں کسی کے ساتھ پرسنل ہوں. اچھا علی بھائی, آپ کی ایک ویڈیو اس میں آپ نے کہا کہ اگر انسان خالی فرض نمازی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں سنتیں ضروری نہیں ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ایک بار موقف ذرا پیش کر دیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سنتیں نہ پڑھیں, میں نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے 17 رکھتے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے کوئی ذاتی موقف تو بیان نہیں کیا, یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 2 اس کے طرق آئے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتایا میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو, فرض زکوٰۃ دو, فرض روزے رکھو. یہ 3 آپ نے اعمال بتائے اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر ایمان لانے کا کہا. یہ 4 چیزیں. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو, ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو. اچھا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں. حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے. حدیث میں آیا فرض نماز اور نفلی نماز. سنت نفلی نماز ہوتی ہے اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی. عربی میں نفل ان کہتے ہیں اضافی کو. سورۃ الانفال میں جو ہے نا وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے. اصل مقصد مال عطیانہ نہیں ہوتا, اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے اس کلپ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو سنتیں مقدم وہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں, اور جو جس سنت پہ اختلاف اماموں کا جیسے رفع دین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوا. جی میں بتاتا ہوں اس میں کس امام نے کہا ہے کہ وہ 12 سنتیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی.
आओ ना पहले मामा ले तो मेरी दाढ़ दे थले, कितने लिखे है दसो, किसी इमाम ने नहीं कहा, ये खुद से उनकी तरफ मंसूब किया। अब वहां पे आ जाए, वहां पे नबी इस्लाम फरमाया हाँ मगर तुम नफली नमाज पढ़ लो, हाँ मगर तुम नफली ज़कात दे दो, हाँ मगर तुम नफली रोजे रख लो। ठीक है, तो मुझे बताएं हनफियों की सुई आके नमाज पे क्यों रुक गई है? आगे भी टुरो ना, आगे था नफली ज़कात और नफली रोजे। आज तक हनफी ये क्यों नहीं कहते कि जो पीर और जुमेरात का रोजा नहीं रखता उसके रमजान के रोजे भी कबूल नहीं होंगे? कभी नहीं कहते। आज तक किसी हनफी इमाम या आलिम ने यह क्यों नहीं कहा कि जो 2.5% ज़कात से अलावा फालतू नफली सदकात नहीं देता उसकी 2.5% भी कबूल नहीं होगी? नमाज के बारे में आके क्यों कहते हैं कि जब तक सुनते ना पड़े फर्ज कबूल नहीं होंगे, और वो उसका हिस्सा बना देते हैं? उधर पता क्या कहते हैं, ओ जी 2.5% दे लो, भावे अरबा रुपया जोड़ो। नफली नहीं वो जिक्र करते क्योंकि उन्हें पता है कि फर्ज वही है। रोजों में कहते हैं ठीक है जी तुसी नहीं नफली रोजे शवाल के रख सकते, पीर जुमेरात का या अय्याम 20 के 3 रोजे 13, 14, 15 के नहीं रख सकते, अगरचे सुन्नत है, लेकिन जो रोजे फर्ज है वो रमजान के वो रख ले तो आपकी पकड़ नहीं होगी। नमाज में आके दोहरी पॉलिसी क्यों है? ये मैंने इनको फक्की नहीं फक्का दिया, एंटी वैनम इल्जामी जवाब, ये चुप हो जाएंगे। और वहां पे नबी इस्लाम ने एंड पे फरमाया, जब वो जाने लगा उसने कहा या रसूल अल्लाह जो आपने बताया मैं ना इसमें ऐड करूंगा ना इसमें से माइनस करूंगा, मैंने बस फर्ज ही पढ़ने हैं और ये फर्ज काम ही करने हैं। जब वो जाने लगा नबी इस्लाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती शख्स को देखना है तो इसको देख लो, और एक रिवायत में कि अगर ये इस बात पे कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। ठीक है, तो हमारी दलील ये है कि ज़कात के मामले में, रोजों के मामले में तो आप ये जिद ना लगाएं। 12 सुन्नत मुक्ता के ऊपर आपने जिद कहां से लगाई? वो तो बुखारी मुस्लिम में सिर्फ इतना आया, सही मुस्लिम में जरा तफसील के साथ है कि जो फर्ज के अलावा 12 रखते पड़ेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल देगा, ये आया। तो इस तरह के फजाइल तो कई चीजों में आया, मसलन तस्बीहात फातिमा के बारे में आया, जो फर्ज नमाज के बाद पढ़े अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देगा अगरचे समुद्र की झाग के बराबर हो। अब इसकी वजह से तस्बीहात फातिमा फर्ज कैसे हो गई? एक फजीलत वाली चीज है। जो शवाल के 6 रोजे रख ले रमजान के बाद तो उससे पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा, इसकी वजह से शवाल के 6 रोजे फर्ज कैसे हो गए? तो उसूल में बात को समझा करें। इससे हमने कभी यह रिजल्ट नहीं निकाला कि आप सुन्नतें ना पढ़ें या वितर ना पढ़ें। हम ये कहते हैं कि अगर ना पढ़े नमाज दुरुस्त है, ये इसलिए कि आपने इशा की 17 रखते बता के लोगों को नमाज से दूर किया। 24 घंटे में टोटल 17 रखते हैं जो ऑब्लिगेटरी हैं, 2 फजर के, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, और इसकी वजह से हजारों लोगों ने नमाज शुरू कर दी है। औरतों के लिए पॉसिबल ही नहीं इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ना। हमने तो उनको कहा आप नमाजें जमा भी करें, जमा सूरी कर लें, जिसपे हनफियों का भी इख्तलाफ नहीं कि जोर आखिरी वक्त में पढ़ लें, असर अव्वल वक्त में। इस तरीके से आप 3 औकात में 5 नमाजें पढ़ लेंगे, फजर को अलग, जोर असर कट्ठी, मगरिब इशा कट्ठी, तो ताकि वो नमाज तो शुरू करें ना। इसलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी दाढ़ी भी रख लो, ये फर्ज है। अलबत्ता मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत है, मेरी मुट्ठी से भी ज्यादा है कई बाल। इसका कतन कोई मकसद नहीं कि मैंने किसी मुट्ठी वाले को कहा कि छोटी करा, को बताया कि मैंने किसी को कहा कि छोटी कर इनू, मैं करानी होंगी उस्मान भाई थी ना करांदा, एडी बड़ी दाढ़ी है उन्होंने 2 मुट्ठी होना ली है, तो मैंने तो नहीं कभी कहा किसी को। तो ये बात ही इल्जाम ही गलत है। आप उस मसले को समझे, जो झूठ बोल रहे हैं उसका तो हमसे कोई लेना देना नहीं, हमने कभी वो बात ही नहीं की है। आप हमारी बात को हमारे जरिए समझे ना, जो आपने खुद सोचा हुआ। आप देखें वहाबी जो कुछ बोलते हैं ना, बरेलवी वो खुद अज्यूम करके मेरे खाते में डाल देते हैं। मतलब वहाबी कहते हैं यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, मैं रफुल इदैन पे जब शुरू शुरू में जोर देता था ना, तो पता है क्या है, वो बरेलवी से कहते सर ऐ देखना है यजीद नूं भी रहमतुल्लाह अलैह कहेगा, तो मैं तो यजीद अब्बे नूं नहीं छड़िया जो बुखारी मुस्लिम चाहे बयान करता है, यजीद तो शाही कोई नहीं है। हुण ठंड पै गई जे, हाँ ਤੁਹਾਡੀ जरूरत नहीं है, आला हजरत की जरूरत नहीं हुई है यजीद के बारे बोले, उन्हें कहा साडा इमाम सकूत रखता है। ठीक है, बरेलवी बोल रहे हैं लेकिन इन्होंने इमाम ने सकूत रखी हुई है। मैं पुड़ के रख छड़े हर चीज कुरान और सुन्नत के दर, क्योंकि मुझे पता था कि हर वो गाली वाबियों वाली मुझे देंगे। अच्छा, मैंने रफुल दैन पे बात की तो इसने कहा ये अनकरीब जो है वो देवबंदियों और अहले हदीस की जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उनको भी ठीक कहेगा। मैं मंजी ठोक के रख छड़ी, उन्होंने भी तो भी ठोक दी थी। ठीक है, तो ये आप खुद से गालियां जो एक दूसरे को देते हैं वो मेरे खाते में तो ना डालें। जिस तरह आप सुन्नी कर रहे हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत अली के खिलाफ खुरूज को बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में गलत समझता हूं। इनको ये हो गया देखना जी ए अन करीब देखना हजरत मुआविया को काफिर कहेगा, मैं आज तक रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा। ठीक है, खाम खा दूसरों की जुबान, ठीक है, वो मेरे खाते में क्यों डालते हैं? ठीक है, ये बड़ी सख्त ज्यादती है।
یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. پھر کہنا اندر سے یہ رکھتا ہے. سرکار اندر باہر کا فرق ادھر ہوتا ہے جو لوگ چندے کھاتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یا کوئی ڈرپوک ہوتا ہے, میں ڈرپوک تے نہیں ہے, جو بندہ بولتا ہے میں وہی منجی ٹھوکنا. اور دیکھو کیسا چپ کرتا ہے. تھوڑے ساتھ رضوی نے میرے تے جھوٹا الزام لایا کہ میں نے ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے. ان کے اپنے مولوی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستاخی تھی, جس کو مفتی منیب نے ڈگری دی ہوئی ہے بریلویت کی. وہ صرف مجھ سے مل کے گیا, اس کی اس نے چیز میرے کھاتے میں ڈال دی. حالانکہ میں تو وہ واقعات بیان کرتا ہوں غار سور والے. اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا. میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا, اور پھر اگلی پھکی بھی لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا. صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کو کیسے پالوں گا. انہوں نے مسلح اٹھا کے سونا نہیں نکالا. سعد رضوی بھی بتائے کہ اگر تو ابو بکر کا ماننے والا ہے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے. تو جو یاشیاں کر رہا ہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈکلیئر کر. ابو بکر کا نام لینا چھوڑ دے. تم لوگ ابو بکر کے غدار ہو. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی میت پہ خطبہ پڑھا ہے نا وہ تلاوت کر کے بتا. 4 جگہ بخاری میں ہے, ویسے تو 8-9 جگہ, 4 جگہ ڈیٹیل سے. تو وہ جملے بول اور اس کا صحیح عربی لنگوسٹک میں ترجمہ کر. تیرے وہ 295C تیرے ماننے والے لگوائیں گے. من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے, تو بابیانہ کہتے ہیں پردہ فرمایا. اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے تو انہوں نے کپڑے کیوں لاندے ہو؟ زندہ بندہ تے اپنے کپڑے نہیں لان دیتا. ہاں تو کیوں کپڑے لا کے غسل دیندے ہو؟ کپڑے سمیت انہوں دفنایا کرو نا. ہاں ہمارے امام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے سنن نبی داؤد میں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں, اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایجوکیٹ کیا گیا. آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدللہ. اچھا جی بھائی, اسی کے ساتھ ایک بات, جیسے بھی آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے, آپ اکثر ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے جو خلاف لوگ ہیں ان کو کسی کو کافر کسی کو کچھ, مگر جو حضرت علی کے خلاف ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. اگر آپ کی جب ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں آپ بھی تو حضرت معاویہ کو رضی اللہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آگے سے ٹونٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ بھی کہنا چھوڑیں. تو نہیں, مجھے رضی اللہ کہنوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کیوں کہنا کہ مجھے اعتراض ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی خلفاء کے مخالفین کو جو جو نام رکھتے ہیں نا وہ نام ادھر کیوں نہیں رکھا ہوا؟ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. مجھے رضی اللہ عنہ کہنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے. میرے تو پمفلٹ پہ حضرت معاویہ کا نام سینکڑوں دفعہ ہے, تو سینکڑوں دفعہ رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہوا ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ کہہ کے آگے بھی ٹورو نا. کب ہو کہ حضور نے کیا سی کہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اہل صفین کو یہ کہو. مجھے اعتراض یہ ہے, جس دن یہ کہیں گے تو میں یہ ٹونٹ ختم کر دوں گا. میں کہتا ہوں اس میں کیوں اکتفا کرتے ہو؟ میں تو حضرت عثمان کے جو مخالفین صحابہ کرام ہیں میں انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, لیکن میں انہیں حضرت عثمان کے خلاف جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے نا اس حوالے سے میں انہیں بلوائی بھی کہتا ہوں. یہ نہیں ان کو بلوائی کہہ رہے, بلوائی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب نے تو ایک کتاب کے اندر ان صحابہ کے نام لکھ کے کہہ دیے یہ فتنہ پرور تھے. بعد میں ان کو بتایا کہ یہ صحابہ ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی. اچھا معافی مانگ کے بھی نہیں ان کو پتا چلا کہ بھئی حضرت عثمان کے مخالفین صحابہ کرام تھے, وہ کوئی یہودی نہیں تھے. بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. تو حضرت عثمان نے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانی تھی. ان کو پتا تھا کہ صحابہ ہیں, مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کو ہم صحابی مانتے ہیں اور جنتی بھی مانتے ہیں, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ غلط ہے, اور نبی اسلام نے فرمایا غلط ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کہتے ہیں جی خلافت و ملوکیت مودودی نے کیوں لکھی؟ جب آپ کتابیں لکھو گے حضرت حسین کو نیچا کرو گے, یزید کو اوپر کرو گے, تو ہمیں حق نہیں کہ ہم یزید کی اصلیت بتائیں. جب تم یزید کو چھپاؤ گے کہ ان کے باپ صحابی تھے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو, تو ہم پھر ان کے باپ کی حقیقت قرآن بخاری مسلم کی روشنی میں نہیں بتائیں گے.
तो खिलाफत और मलूकियत कोई छेड़खानी नहीं थी, छेड़ा तुमने था। महमूद अहमद अब्बासी मुनकरीन हदीस, जिस खबीस ने हजरत अली की तौहीन की, हजरत हुसैन की तौहीन की, उसके जवाब में लिखा। तो हमेशा हम सोल्यूशन, जाकिर नाइक ने 2009 में मसला उठाया तो मैंने करबला के ऊपर बात की है। तो आप हमें जूतियां मारें, हमें रोने पे भी पाबंदी लगा देंगे आप, तो ऐसा नहीं होगा सरकार। हम रोएंगे नहीं, जूतियां खाएंगे, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आपके सारे हैंडलर्स को जूतियां मारेंगे और आपकी चीखें निकलवाएंगे। हम वो नहीं है कि जो पीछे होके बैठ जाए, इंशाल्लाह। अच्छा जी भैया, मैं 2 सवाल हो गए, एक ही सवाल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 2 नहीं आप करें, अलग अलग करें, 2 सवाल इकट्ठे काउंट होंगे इंशाल्लाह। 2 सवाल काउंट होंगे। आपकी 2 स्टेटमेंट है जिसपे अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके कुफर के फतवे आए हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े फतवा दिखा सकता हूँ आपको। जी जी। पहली स्टेटमेंट, जैसे कि आपने अभी पिछले दिन आपकी वीडियो अपलोड हुई है कि आपने अपनी जुल्फों को तशबीह दी है नाउजुबिल्लाह जानवर से, ठीक है। और दूसरी आपकी स्टेटमेंट के लफ्ज़ छोकरा, अभी ये दोस्त बिल्कुल सवाल अलग है, देखें ये बोर्ड बिल्कुल अलग है। हाँ मैं एक सवाल पे रहे आप, मेरी जुल्फों, मैंने नबी इस्लाम की जुल्फों का जिक्र किया या अपनी जुल्फों का? अब अपनी का। हाँ अच्छा, पहले तो मैं बरेलवियत को उनकी जुबान में जवाब देता हूं। मैं तो पता थोड़ी दाइयां ये बड़े फखरिया वाकया सुनाते हैं कि हलाकू खान की औलाद में से पहला तातारी जो था मंगोल, जो मुसलमान हुआ, वो एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर हुआ, ठीक है। और वो कहते हैं मुतासिर इस तरह हुआ कि उसने आके उनसे इतना सख्त सवाल किया कि बताओ मेरे कुत्ते की दुम बेहतर है या तुम्हारी दाढ़ी? है बड़े फखरिया सुनाने ने, बरेलवी ने लाज मेरे को है। पता है उस बाबे ने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं अपने रब का ताबे फरमान होकर मर गया और जन्नत में पहुंच गया तो मेरी दाढ़ी के बाल बेहतर है, वरना तेरे कुत्ते की दुम बेहतर है। तुम्हारे बाबे तो दाढ़ी को कुत्ते की दुम से बुरा कहें। आओ ना दाढ़ थले थोड़े बाबे में वड्डे, बाबिया ने नजरियात वड्डे, आओ ना कौन उन्हें दाढ़ी नू कुत्ते की दुम तू भी बदतर क्या। तो पता ही मार्फत की बात आएंगे, देखो कितनी सोहनी गल की थी, लोग सुभान अल्लाह कहते सन। अच्छा, तो मैंने तो दाढ़ी की बात नहीं की, मैंने जुल्फों की यह बात नहीं की है। मैंने ये कहा था कि जुल्फों की हिफाजत करना ऐसा है जैसे घर में आप कोई पालतू जानवर रखे ना, उसकी खिदमत करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं, जब भैंस कोई घर में रखता है उसकी खिदमत नहीं करनी पड़ती? नहीं पड़ती है, करनी पड़ती है। तो ये लंबे जब आप बाल रखते हैं ना, इसकी खिदमत करनी पड़ती है, जुएं भी पड़ जाती हैं, आपको धोना भी पड़ता है। अक्सर बच्चे बाकी बच्चों से जुएं लेके घर आ जाते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा लेटा तो एक आध जूं इधर भी चढ़ जाएगी। मैंने कहा था इनकी केयर एक पालतू जानवर की तरह करनी पड़ती है। मैंने तो जुल्फों को तशबीह नहीं दी, बल्कि इस एतबार से बात की थी। तो लिहाजा ये कहां से ये तशबीह हो गई? और अगर हो तो पहले तो अपने बाबे की खबर लवो जिहदे तुसीं वाकया सुनांदे सो, उन्हें ते इस तू भी अगे की गल की है। मैंने तो ये बात की नहीं है कि ये जानवर या नबी इस्लाम की किसी चीज का जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है और झूठा इल्जाम है, ये ऐसे है ही नहीं है। ये जाहिल है, इल्म से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब मुझे बताएं, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि नमाज में कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कोनियां उठा के रखो। लिहाजा अनफी तो अक्सर उनकी कोनियां नीचे लगी होती हैं। मैं इनको सारों को कहूं तो मैं रसूलुल्लाह कुत्ता कह के गए, आओ ना दाढ़ थले, हाँ कुत्ते नाल तशबीह दी तो नबी इस्लाम जब ये मिसाल देते थे उसका मतलब यह नहीं होता था कि इंसान जो है वो कुत्ते से बदतर है, यह मतलब नहीं होता था। मतलब है कि तशबीह दी जाती है। तो मैंने तो यहां किसी जानवर के साथ तशबीह नहीं, मैंने कहा जैसे एक जानवर, ये मैंने जुल्फें रखी हैं, गोया कि मैंने एक जानवर पाल लिया जिसकी मुझे खिदमत करनी पड़ती है। यह तो बिल्कुल बात बहुत हल्की है हदीस में। इसलिए मैंने कहा था मेरे खिलाफ क़यामत तक टाइम दे, मरे सारे फकीर जिंदा कर लो, जिंदा सारे इकट्ठे कर लो, आके मनु उसूल और मुबादी की गल करो, मैं ला के आती थोड़ी पढ़ाना वा एवं पढ़ाई है ना। मैं फिल बदी और कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा, जितनी चित्रोल करवा ली है ना आपने इनकी, इतनी काफी है। नहीं वैसे तो अगर आप कह रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह कुत्ते हैं तो इनके लिए फखरिया बात होगी, वो तो कहते हैं ना हम तो रसूलुल्लाह। आप इस तरह मुझे अगर लेके जाएंगे ना तो मैं इनको कहूंगा कि रसूलुल्लाह के अगर कुत्ते हो ना, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे एक दफा छोटा सा कुत्ते का बच्चा चला गया तो उसने जिब्राइल हुजूर के घर में दाखिल नहीं और कहा या रसूलुल्लाह इस मदीने के कुत्ते नू सगे मदीना नू बाहर कढो, क्योंकि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पे कुत्ते हो। जहां ओरिजिनल मदीने का कुत्ता हुजूर की चरपाई के नीचे गया ना, हज़रत जिब्राइल ने हुजूर को मिलने से इनकार कर दिया। और मुस्लिम के अल्फाज है कि जिब्राइल तुमने वादा किया था क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा इस वजह से नहीं आए, इसको निकालें यहां से। तो ये आपके सारे मौलवी, सारे बुजुर्ग जो कुत्ते बने हुए हैं, ये हुजूर के घर बैठने के अहल ही नहीं है, वरना हज़रत जिब्राइल ने वहां नहीं आना। हाँ। क्या करोगे? अच्छा फिर मसाला देंदे ने
کہ جی حضرت علی بھی تو اللہ کے شیر ہیں. بھائی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا. اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لیے, نبی علیہ السلام نے دی نا. کتے کی مثال کہاں دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہذا لوگ ان کی طرف چیز منسوخ. آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سے ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے, تو نبی کا کتا ہے. لیکن شیر کی مثال دی گئی. اور اس سے اگلی بات, آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر سے, اور کہہ دے کتے کا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینے دے کتے کا پتر, سن لو گے نہیں. یہ تو عربی تو یہ ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں. زید کل اسد عربی کی مثال میں چھوٹ رہا ہے کہ تو شیر کی طرح بہادر ہے. اچھا علی بھائی وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے. جاہل ہے جی فتوا لگانے والے. کیا فتوے کیا اس میں کیا ہے, سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہے کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں پہلی بات ہے میں نے تو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں ہے. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے. اس کو اب سمجھیں گے ہوا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں یہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی, کافروں کی, لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. اچھا اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو, یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولے, قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے, سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہیں, گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کہوں پھر گستاخی, اگر میں کہوں کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا, میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا, تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے, جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے, اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اچھا اس لیے میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے, اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے. پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس سے ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب, سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید ابن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی, عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید ابن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے. تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں, اسے کہا جاتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے.
اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے، تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا؟ میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے بنتے ہونا تے خلیل الرحمان جاوید نو تے پھڑو نا تسی، انہوں نہیں پھڑیں گے، خود وابی بھی نہیں پھڑیں گے، ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا۔ اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں، رجوع کس گل دا؟ اللہ کے بندوں، جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں، اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں، اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں؟ رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبی اسلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے، تو یہ گستاخی ہے کیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو یہ جاہل ہے، جان بوجھ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے میں بتاؤں FIR بھی میرے پہ کاٹی تھی انہوں نے، پہلی پیشی میں فارغ ہوگی۔ کیوں؟ اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے پاس بھی جائے گی، وہ کہے گا یار وہ تو کافروں کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر نو بدنام کرنا ہے، اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے۔ تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے، ورنہ سب سے پہلے تو FIR کٹوائے 1,24,000 مرو FIR چاہیے نے، ایک FIR نہیں، انہیں سارے نبیوں کو کیا ہاں لیاؤ۔ آج جناب 1.5 سال گزر گیا کوئی رجوع نہیں، اور اے دیکھو وہابی آگے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ، انہوں یہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے۔ وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے تو او معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آ کے یہ کر رہا ہے تو سرکار اپنے کار دی خبر لو۔ اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر، کرتے ہیں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ تو دیکھو اس دن تو ٹھنڈے بھی پی گئے، آستہ سے ٹھنڈے پی رہے ہیں، جو چیزیں کٹ رہے نا میں اس نے چیز تو کٹنا نا۔ اور پھر میں نے حنیف قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں، ایک اسلام کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فتویٰ لگائے گا۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب بھی ایمان کے ہوئے، تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا، اور یہ انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر، اور میں آپ کے پلیٹ فارم TLP کے اس پلیٹ فارم سے TLP کے پبلک کو بتاؤں گا، تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین TLP تھے، TLP کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی، تینوں معافیاں مانگ کے گئے ہیں۔ ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے، بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا۔ اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید، وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے۔ یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے۔ اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی
मौलवी हमें छोड़ गए, आप माफ करते हैं। मैंने कहा यार मैं कैसे माफ करूं, एक दफा तो आप निकलवाएं, उसके बाद ठीक है वो हमें एक स्टेटमेंट दे दे कि मुझसे गलती हुई है तो हम माफ कर देंगे, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन आप निकलवाने के लिए मैं माफी नहीं दे सकता। वो मुजाहिदीन जिन्होंने मौलवी जिन्होंने उसको लॉन्च किया, जिस मदरसे वाले ने उसको लिख के दिया, ठीक है, वो सारे 10 लाख इकट्ठा करके देना, उनके लिए क्या है, वो तो एक दफा अपील करेंगे, उनको तो वैसे ही चंदे इकट्ठे करने की आदत है, तो निकलवाओ उसको। ये मैं रिक्वेस्ट दिल से कर रहा हूं, मुझे उस बच्चे पे तरस आ रहा है, 17-18 साल का बच्चा है, उसकी आप लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो आप निकलवाएं उसके पीछे जो रजिस्टर पे लिख के गाजी शहीद उसको दे रहे थे, कितने गए वो सारे मिन्नता मार के उठते जे थे, माफिया मांग के उठते जे, उनको धोखा दिया गया। उससे पहले जो आया उसने कहा जी इंजीनियर साहब ने कुरान अपना लिख लिया है, अंदाजा करो, आला हज़रत का तर्जमा रखा जे मैं देख लो, वो अशली थानवी का रखे है, मैं लिखे ने कुरान, जो आता है झूठ बोलता है। तो और वो उसके पीछे ये मौलवी होते हैं जो उन्हें उकसाते हैं, इनका मकसद मुझसे इल्मी इख्तिलाफ नहीं होता, ये कहते हैं हम बंदा चढ़ाएंगे, बंदा कोई चढ़े ना चढ़े तो आड़ी मंजी में ठोक दी जाए, हूं तक मैं जो कुछ कर दिता जाए ना, इन्ना कुछ मैं रिकॉर्ड किया कि तुहाडे बाबियां दी मिला के किताबां दे भी उन्हें सफे नहीं जितने घंटे में बोलिया वा, अल्लाह दे फजल नाल मंडी तुहाडी ठुक गई, हूं जो मर्जी कर लो, हुण फिलहाल जेड़ा अपने फिरके की हिफाजत करो, सीधी जी गल जे, मनु मारने तो कुछ भी नहीं लभना, हाँ इस ज़हन च रखना। अच्छा अली भाई, आप एक ये एतराज़ है, ये मेरा भी एतराज़ है कि आपने एक हदीस पेश की है कि जो हलाल और हराम निकाह में फ़र्क गाने का है, तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक निकाह पढ़ाया है, तो वहाँ पे तो गाना कोई नहीं था, क्या आपने वो हराम निकाह पढ़ाया? और यहाँ तक कि हमने भी सारी ज़िंदगी और सहाबा के कई निकाह ऐसे हैं जिनमें गाना नहीं है, और रसूलुल्लाह के निकाह में क्या गाना था, तो क्या सारे निकाह फ़र्क हो गए? नहीं, इस तरह नहीं है। देखें वो हदीस जो है ना इब्न माजा में, जामिया तिरमिज़ी में है, जो मैंने बयान की थी कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि हलाल और हराम निकाह में फ़र्क गाना है, और उसके साथ मैंने जिक्र किया था ये अनाउंसमेंट के लिए होता है। हदीस के पूरे अल्फाज हैं गाना या आवाज के जरिए अनाउंसमेंट, और ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि मौलवी जो छुपा के निकाह करते हैं ना और उससे रजिस्टर नहीं कराते, जब मर जाते हैं तो जायदाद फिर कैसे तकसीम होगी। ये मैंने इसमें कहा था कि मौलवी छुप के शादी ना करें, एलानिया करें। एलानिया करने के 2 तरीके हैं, गाने के जरिए और आवाज के जरिए, ये 2 तरीके हैं उस हदीस में मौजूद है। तो मैंने कहा था जो लोग कह रहे हैं म्यूजिक या गाना हराम है, तो उन्होंने ये हदीस क्यों नहीं बयान की, और फिर मैंने बुखारी से हदीस पेश की थी कि हजरत आयशा को हुजूर ने कहा कि अंसार मदीना गाने को पसंद करते हैं, तुमने गाने वाली क्यों नहीं भेजी। मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि एलानिया होना चाहिए। तो सरकार यहां जो एलानिया निकाह हुआ है, इस तरह का निकाह हुआ ही नहीं है। वो 60-70 हजार बंदा यूट्यूब पे देख चुके, ऐलान हो चुका है, इतने भी सारे बंदे मौजूद सन। अब रहा गाना और ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं वो उनके उस जगह में हुई हैं जहां वो शादी हाल था, वो यहां तो नहीं होना था। अगर नबी इस्लाम के भी केस में जब नबी इस्लाम ने हजरत आयशा से कहा बुखारी में कि गाने वाली भेजो, तो हुजूर ने ये कहा था कि मस्जिद में जाके वो गाना गाएगी, वो घरों में होगा, वो घरों में ढोलकी हुई है, बेफिक्र है उसकी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो दे देते हैं, अगे के कटोगे उस बार कुनूत नाज़िला पढ़ोगे, अपने बाबे होते बुजुर्ग होते जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तक गल्लां नहीं सन दसियां, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ टेंशन होगी। तो ज़ाहिर मस्जिद में या अकेडमी में तो हुजूर ने दी ना हजरत आयशा को कहा कि गाने वाली पेज मस्जिद नबी जाके गाने गाए, वो तो घर में है ना। तो यहां तो सिर्फ वो निकाह के लिए आए थे, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैं उनके घर नहीं जा सकता था, तो वो 15-20 बंदे लेके यहां आ गए, मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। वो आपने एक और चीज नोट की, रजिस्ट्रेशन भी यहां पे नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन भी वहां पे रजिस्ट्रार बैठा था, वो मेरे पास रजिस्टर आएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा। आधी एक्टिविटीज यहां हुई थी, आधी वहां हुई थी। उन्हें जो अगर तुम तैयार हो अपने बुजुर्गों से लानता भेजने वास्ते, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी कढा लेना, मैं तो होर के चाहिए एक बाबे का नाम लैके लानता पवावांगा जिन्होंने तुहाडे कोल हदीसां छुपाईयां ने। ठीक है, थोड़ी तसल्ली होगी हुन? बेशक। आखिरी चीज के आखिरी नहीं और पूछो, मंजी ठुकवाओ। मैं चाहना एक टीएलपी वाली मंजी ठुकवाए। अच्छा, पहले भी कहा सी ठुकवा के गया, और तुझे भी ठुकवाओ। अच्छा, इस सवाल की आखिरी बात के बगैर हाल ही ऐलान बंदा करते गाना ना गाए तो निकाह हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं, ऐलान करे। मौलवी छुपा के दूसरे निकाह करते हैं, उसके बाद उनकी बीवियां रुलती हैं, लेकिन इससे उनका मसला हल नहीं ना होना। वो ऐलान पता क्या करेंगे, अपने लोगों में जो 2-4 वहां खड़े हैं उनमें ऐलान करेंगे। ऐलान का मतलब यह है कि डिक्लेयर्ड बीवी आपकी होनी चाहिए, यह नहीं है कि वो अनडिक्लेयर्ड बीवी हो। ऐलान का मतलब यह है, यह ना मरने के बाद मंजर आम पे कोई बीवी आ जाए, ऐलानिया करे। ऐलान से मुराद यह नहीं है कि 4 अपने दोस्तों को बिठा के तो ऐलान करें और साथ रजिस्ट्रेशन भी करें। अब आपके किस हदीस में लिखा है रजिस्ट्रेशन? जाहिर है कि उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, उस वक्त लोग 2 नंबर नहीं थे कि छुप छुपा के तो इस तरह के निकाह करते थे। गवाह जो है ना गर्दन कटा देता था, गवाही से पीछे नहीं हटता था। यहां जो है ना वो आपके मुरीद इतने पक्के हैं
کہ وہ آپ کے بیوی کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے چھپایا، وہ کہیں گے مولانا نے، پیر صاحب نے چھپایا، ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے. آپ کے مریدین، آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندھے ماننے والے ہیں. اس لیے آج کے دور میں یہ رجسٹر کرانا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، رجسٹر اگر یہ کرائیں نا تو ان کی بات کھل جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی نا اور اسے رجسٹر کرایا ہوتا، وہ جناب نیٹ پہ چڑھ جانا تھا سب کچھ. ظاہر ہے دیکھو مولوی تو آیا جی وہ کاغذ ہوتی. آج کل تو کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں، اور اگر رجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی. یہ اصل مسئلہ انہیں کو جنہوں نے 3 شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں. جی کی ہوئی ہیں. شادیوں کے بغیر بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمیں تو یہ بھی خبر ہے علماء کے بارے میں. اچھا علی بھائی، ایک سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پوری امت کا اجماع کہ سب سے زیادہ رتبے میں جو دنیا میں بلند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک اصول ہے جو آپ پیش کیا کرتے ہیں کہ جو رتبے میں بلند ہے نا، جو چیز اس سے ثابت نہیں ہے وہ نیچے درجے کے نہیں مانی جائے گی. جیسا کہ رسول اللہ نے مردے زندے نہیں کیے، اور یہ بریلویوں کے منصوب ہے کہ غوث اعظم نے مردے زندے کیے ہیں، اور رسول اللہ ہواؤں میں نہیں اڑے. لیکن جو بریلویوں کی کچھ ایسی ہیں کہ ہمارا بابا ہوا میں اڑ گیا، ہمارا بابا یہ کر گیا، ہمارا بابا وہ کر گیا. تو کیا جو چیز رسول اللہ ثابت نہیں ہے وہ کیا چھوٹی کی نہیں مانی جائے گی؟ اگر یہی اصول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہے کہ جیسے رسول حضرت مریم کا ہے کہ وہ درخت کے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے کھجوریں کھائی تازہ، اور یہاں ہم حدیثیں دیکھیں تو رسول اللہ کے پاس تو کہیں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. اچھا، حضرت عیسیٰ نے کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، رسول اللہ کو تو نہیں دی. تو کیا پھر ہم اگر آپ ہی کا اصول اپنائیں تو کیا یہ باقی ساری قرآن کی کہانی؟ یہ ہمارا اصول نہیں ہے، بریلویوں کا اصول ہے. ہم تو اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی الاسلام کے حق میں ماننا، ہم اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں. یہ میرا تو اس کے خلاف ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، نبی الاسلام کی اوورآل فضیلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود ہو. بے شک. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل مسئلہ. بریلوی جب کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ نبی الاسلام کو دیے گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے. میں پھکا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور قرآن نے اسے معجزہ کہا ہے سورہ مریم میں کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو نبی الاسلام کے والد محترم تو تھے. تو کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے ثابت ہے؟ کوئی بریلوی کہتا ہے کہ نبی الاسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو پھر اگر تمہارا اصول مانا جائے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کمبائنڈ ہے حضور کے اندر تو فیل ہو گیا. اچھا، بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے. قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جو کہ کلام کرنے کا حق تھا. یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے شب معراج آسمانوں پہ. دنیا میں اللہ نے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا، وہ موسیٰ ہے علیہ السلام. تو یہ فضیلت حضور کو حاصل نہیں ہے. اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کو ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء کرام کی امامت فرمائی نبی علیہ السلام نے. یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے کہ تمام نبیوں کی چیزیں جمع کر کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ بھی ہوں تب بھی کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں. یہ عقیدہ ہی فراڈ ہے. اب آ جائیں اس طرف جو دوسرا جز ہے، اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ بھی میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ بات کہ جو کم فضیلت والا ہے وہ اپنے سے بڑے والی فضیلت جس شخص کی ہے اس کو جو خوبی نہیں دی گئی وہ اس کو دی گئی ہے. میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا امتی ہو. میں نے اگلے انبیاء سے نہیں کمپیئر کیا کہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کو بھی کرنا. میں نے کہا تھا کہ جو فضیلت نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی ان کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے بابوں میں آپ کلیم نہیں کر سکتے. یہ میں نے بات کی تھی. اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں اسے جوڑا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس امت کے ساتھ کہ جو نبی علیہ السلام دیکھیں، مثلا یہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے پردہ کرتے تھے کیونکہ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا. کتنا زیادہ پھر دین کا دشمن تھا یہ انسان. حضور تو پوری زندگی اپنی اس پہ گزار دی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھیں، اس کے لیے وہ نقاب کرتا ہے. قرآن میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
اے نبی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے اس کم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار حضور کو دیکھ کے بجان لے تو کلمہ نہیں پڑھا, بازید بستامی کو دیکھ کے کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے؟ ہاں علمی دلائل سے چاہے نبی علیہ السلام قائل کریں یا آج کا کوئی انسان کرے, وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. اچھا من دسو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا ایک تے جعلی گل سی, وہ ہو گیا ولی اللہ. جیڑا ہندوؤں نو کیمرے میں کلمہ پڑھا رہا ہے وہ ولی اللہ کیوں نہیں بریلویوں دے نزدیک؟ ویسے میرا ایک سوال ہے, اگر میں ٹی ایل پی والوں سے پوچھوں کہ ذاکر نائک نے ہزاروں چلے احتیاطاً سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ کلمہ پڑھائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے, ذاکر نائک کو ولی اللہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہنا ہے وہ تو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے تو وہ کافر ہو گیا, سارے جیڑا یزید نو رضی اللہ نو کہے ٹھیک ہے ادی اے بزرگی فارغ, جیڑا اپنے نا دے کلمے پڑھاوے, جو یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, ہم اس کو کہاں سے بابا مانے؟ اور جیڑا اپنا نا ہی یزید رکھ لے, ابو یزید, اور کہ میں جعفر دا مرید ہاں, جعفر دے مرید تے آج اپنے پتر دا نا یزید نہ رکھن. تو ڈائریکٹ مرید ہو کے رکھی بیٹھے, یا مرید نہیں ہے یا تو ڈنڈی ماری ہے. ویسے مرید کوئی نہیں جے, کیونکہ امام جعفر علیہ السلام کی وفات کے بھی آلموسٹ 50 سال کے بعد بازید پیدا ہوا ہے. ہاں اس کی تو ملاقات ہی کوئی نہیں ثابت. وہ کہتے قبر جا کے مرید ہوا سی, پتہ نہیں کدی قبر تے گیا تھے کتنے مرید ہوا ہے, کہانی ہے ساری. تو مجھے بتائیں اگر ذاکر نائک کے غلط عقیدوں کی وجہ سے بقول ان کے اس کا کلمہ پڑھانا فارغ ہے, تو تواڈے بابیاں دے غلط عقیدے مطلب تواڈے بابیاں دے کلمے فارغ نہیں. اور اس میں دلیل یہ ہے بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آپ ذاکر نائک کو فاسق مانیں, ہم آپ کے بابوں کو فاسق مانیں گے, ہم دلیل وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. جی اچھا جی بھائی, ایک آخری اختلاف جو میرا آپ سے اختلاف ہے کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے آپ نے کہا ان کے اندر ایک مجدد آیا ہے. نہیں, یہ تو میں نے ٹونٹ کیا ہے. نہیں, میں نے مجدد کا دعویٰ نہیں کیا. مجدد کا دعویٰ تو ان کے ابے نے کیا ہے, شیخ احمد سرندی نے, جس کو بابا خادم رضوی بھی بڑا کوٹ کرتے تھے. ہم خادم رضوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ احمد سرندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا ہے, مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ. مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, ابو داؤد اور حاکم میں حدیث موجود ہے. اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا, اور اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا اس کا کچھ حصہ مادی کو بھی ملے گا. اپنے آپ کو مادی تو بڑا سمجھتا ہے. اور اس نے کہا اس امت میں اگر کوئی نبی ہوا, یہ مکتوبات میں وہ لکھ رہا ہے, تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا. اور عیسیٰ ابن مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہوں پھر شرم آئی کہ یہ تو لوگ میرے پیچھے پہ آ جان گے لٹھ لے کے. انہیں کہا نہیں, وہ ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار انہوں کا اجتہاد بخاری مسلم تو ملے گا, مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے, یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق نہیں. میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا, یہ بھی ٹونٹ کے طور پہ, جیسے وابیوں کا خدا, وابیوں کا خدا, یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے. احمد بریلوی مجدد کیوں ہے؟ کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا. مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں یا میں؟ جنہ ہوتے اعلیٰ حضرت مٹی پا کے گئے, چشتی رسول اللہ ہوتے ہیں, اور سبا سنابل دی تعریف کی تھی فتاوی رضویہ جس میں یہ موجود تھی. میں نے تو اعلیٰ حضرت کے بھی وہ ساری چیزیں ننگی کر دی ہیں. تو بڑا مجدد کون ہوا, اعلیٰ حضرت یا میں؟ یہ میں نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی, الزامی جواب کے طور پہ. مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو کلیم کر کے کوئی مدرسہ کھڑا کرنا ہے یا چندہ بک ہے, چندہ بک مدرسے تو یہ تو اعلیٰ حضرت اور اشری تھانوی ان لوگوں کے کام ہے, میرے تو کام نہیں ہے. میں ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن باتوں کے اوپر تم مجدد لوگوں کو ڈکلیئر کرتے تھے, مجھے ان باتوں کے اوپر دجال کہتے ہو اور اسلام سے باہر نکالتے ہو. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں مجھے بڑا مجدد ڈکلیئر کرتے اپنے اصول پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کہے, میں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے. اگر کہہ بھی لیں یار تمہارے مجدد کو دوسرے نہیں مانتے ہیں, تمہارے کیے ہوئے اگر مجدد مجھے ڈکلیئر کر دو تو مجھے کدھر مان لینا کسی نے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو مجدد مان لیا دیوبندیوں نے؟ تو اگر بریلوی مجھے اعلیٰ حضرت مجدد بھی کہہ دے تو دیوبندیوں نے پھر بھی نہیں ماننا, بنو تو کچھ بھی نہ بڑھاؤ دے. جو میں یہ ٹونٹ کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بات کرتا ہوں, کلیم نہیں کرتا کہ میں کو مجدد ہوں. یہ کلیم تو آپ کے بابے کرتے رہے, ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں عام مسلمان ہیں. مجھے بتائیں, میں تو سادہ سا مسلمان, میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیو میں لکھا ہو حافظہ اللہ تعالی, ٹھیک ہے, یا حضرت مولانا انجینئر محمد علی مرزا, حضرت مولانا, یہ سارے القابات جو آپ لوگ لکھتے ہیں. ہاں میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کے کوئی جملہ کہیں بول دے ایک آدھ, میرے بھائی وہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ تو آپ کو پتا ہے ہر طرح کی عقیدت ہے. اگر آپ کے اندر عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں تو
وہی انہی تحفوں میں سے کچھ تحفے ہم پہ بھی مسلط ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ذمہ دار علماء نے بیان کیے. اب مجدد افسانی کیسے جان چھڑائے؟ اس نے خود اپنے آپ کو مجدد کہا ہوا ہے. اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا، تو اس نے خود اپنے آپ کو مکتوبات میں کہا میں مجدد ہوں 1000 سال کا. تو اس کے بارے میں پہلے شرعی حکم بتائے نا کہ جو آخری مجدد تھا اس کی تو تعریف آئی ابو داؤد مسند احمد میں، امام مہدی. تو شیخ احمد سرندی کو 1000 سال کا مجدد کس حدیث کے اندر ڈکلیئر کیا گیا؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. اچھا جی بھائی، لاسٹ خالی سوال ہے، یہ لاسٹ تو بہت سارے ہو چکے ہیں، چلے ایک اور لاسٹ. یہ خالی پوچھنا ہے میں نے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نماز میں کہتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو یا رسول اللہ کہنے کے ہم قائل ہیں. ہم قبر رسول پہ بھی السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، صحابہ کی سنت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، یہاں پہ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بالکل ہمارا یقین ہے. یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا، ہاں بس جتنا ہے نماز میں وہی کہیں السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ بھی کہیں. اذان سے پہلے نہ پڑھے، اذان ختم کر کے اسپیکر آف کر کے اس کے بعد پڑھے. مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے دروشی پڑھے، الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ کریں، اور یہ بھی نہ کریں کہ جس دن بجلی نہ ہو اس دن صلاۃ والسلام ہی کوئی نہ پڑھے. کیونکہ یہ بریلوی نا الادب المفرد کی جو کتاب ہے نا، اس میں سے ایک پیج نمبر 70 کا حوالہ ہے، وہ پیش کرتے ہیں. وہ تو بڑا گستاخانہ حوالہ ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جس پاؤں سویا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا یا محمد، یا محمد کہنا یہ حرام ہے. سورہ حجرات میں ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہا جائے گا، یا محمد کہنا گستاخی ہے. یہ گستاخانہ عبارت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. ابو اسحاق مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس میں اگر یا محمد مانے تو پہلے تو یہ مسئلہ، اور انہوں نے یا محمد المدد نہیں کہا تھا، وہ صرف کہا تھا جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کو یاد کریں. تو آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ، کہیں کون کہہ رہا ہے؟ المدد یا محمد تو نہیں انہوں نے کہا، اور یا محمد تو کہنا ہی گستاخی ہے. وہ یا محمد اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ویسے تو روایت ہی وہ جعلی ہے، لیکن اگر یہ مانے تو سورہ حجرات کے تحت وہ گستاخی کی ہے. خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا محمد نہیں کہنا، تو بڑے بتائیں وہ یا محمد علی روایت ہمیں کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ گستاخی کی اور آپ ہمیں دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اس میں یا رسول اللہ ہونا چاہیے تھا. اس طریقے سے وہ تاریخ ابن کثیر سے البدایہ سے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا رسول اللہ کا، تو لگائیں نا، کون منع کر رہا ہے؟ ہاں آپ المدد یا رسول اللہ نہ کہیں، آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کہیں، کوئی حرج نہیں. اپنی محبت کا اظہار کریں، کوئی حرج نہیں. جی جزاکم اللہ خیرہ. ہمارا جو میرا مین مقصد تھا یہاں پہ آنا، پہلے سب سے پہلے میری اپنی اصلاح تھی، اور اس کے بعد جو میرے لوہیقین میرے دوست ہیں انہی کی اصلاح کے لیے میں یہاں موجود ہوں. اور سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی گلہ ہے یا کوئی بھی اعتراض ہے تو علی بھائی سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حیات ہیں. الحمدللہ. تو اگر کوئی آ نہیں سکتا تو لائیو سیشن بلال بھائی ہمارے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. میرے تو جو اعتراضات تھے الحمدللہ میں نے اپنے جو 10 تھے وہ لے کے آیا تھا، گھر میں نے 12-13 دیے ہیں، تو الحمدللہ میرے کلیئر ہیں. اور بھی کوئی اعتراضات ہوں گے علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. میرا یہاں مقصد نہ ٹی ایل پی کو ٹاؤنٹ کرانا ہے، نہ دیوبندیوں کو ہے، نہ اہل حدیثیوں کو ہے، نہ کسی کو ہے. میں آیا ہوں اپنے منج پہ آیا ہوں، اپنے اعتراضات پہ آیا ہوں، اپنی رسپانسبلٹی پہ آیا ہوں. میرا کسی کو ٹاؤنٹ کرانا نہیں ہے، نہ اپنے بھائی کو ہے، نہ اپنے الوائقین کو ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. دیکھیں آپ باقیوں کو تو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، مجھے تو آپ نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. اتنا آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بھی تنگ کرنا مقصد نہیں تھا، سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا برا نہیں ماننا. الحمدللہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. آپ اور آگے کریں سوال انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. خیر گفتگو تو آپ نے سن لی، میں پھر وہی بات کرتا چلوں. ناظرین آپ سورہ لقمان پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں پہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹا اللہ سے شرک نہ کرنا. کیوں؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن ابھی اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو درباروں مزاروں کے اوپر آپ جاتے ہیں معاذ اللہ سجدہ کرتے ہیں، آپ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم سجدہ کہاں کرتے، تو دیکھ لو آپ خود ہی جا کے دیکھیں کیا کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیے سجدہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ عرس یہ میلے. آگے سے کہتے ہیں آپ تو ولیوں کے گستاخ ہو. نہیں میں ولیوں کا گستاخ نہیں ہوں، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کو سورۃ الفاتر کی آیات سناتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب اولیاء کو اکٹھا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری قبروں کے اوپر عرس میلے لگائیں، تو وہ آگے سارے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا، بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، ہم نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں یہ بات، یعنی کل وہ انکار کر دیں گے، پھر یہ پھنس جائیں گے، ادھر سارے کھڑے ہوں گے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، ندی یہ شرک، یہاں پہ ایک اور حدیث بتاتا چلوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا، چاہے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے بوٹیاں بوٹیاں کر دیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ نبی یہاں پہ ایک ہم اور جملہ کہتے چلیں کہ یقین مانیے اگر آپ یہ جانور دیکھیں گے نا، جانور مثال دینے لگا دنیاوی جانور دیکھیں گے، مثال پہ گھوڑا لگا لیں یا بھینس لگا لیں، پنجابی میں مجھ کہتے ہیں یا گائے کہتے ہیں، لگا لیں، آپ دیکھیں گے جب وہ چارہ کھاتی ہے نا، اپنا سر وہ کھرلی کے اندر، پنجابی میں کہتے ہیں کھرلی، یعنی کہ وہ جو جس کے اندر چارہ ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر سر رکھ کر کھاتی ہے۔ گھوڑا دیکھیں گے، بھینس دیکھیں گے، بکری دیکھیں گے، یہ جانور دیکھیں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ مثال بڑی کمال کی ہے، فرمایا کہ اے انسان تمہیں ہاتھ دو دیے، پاؤں دو دیے، آنکھیں دو دی اور کان دو دیے، لیکن یہ پیشانی ایک ہی دی، ماتھا ایک ہی دیا، کیوں؟ یہ ایک ماتھا ایک رب العالمین کے سامنے ہی جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ دیے ہیں نا دو، ان ہاتھوں سے کھانا یعنی روٹی کو توڑ کر کھاؤ، اپنا سر جو ہے نا وہ چھابی کے آگے نہ جھکاؤ، یعنی کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ ناظرین یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ شرک جیسی لعنت سے بچ گیا تو بندہ سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔